السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 16 ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ادنی مقعد احدکم من الجنہ ان یقول لہ تمنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جنت میں تم جنتیوں میں سے جنتی کا ادنا ترین اور سب سے چھوٹا مرتبہ درجہ یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ تمنا، میرے بندے تمنا کر، اپنی تمنا کا اظہار کر، اپنی خواہشات کی فہرست میرے سامنے رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ فیتمنا ویتمنا، بندہ اللہ کی طرف سے پیشکش کو سن کر تمناؤں کے ڈھیر لگا دے گا۔ فیتمنا ویتمنا، یہ نہیں کہ 2 دفعہ اس نے تمنا کی پھر اس نے تمنا کی، نہیں، وہ اپنی تمنا کا اظہار کرے گا، ویتمنا، کرتا چلا جائے گا، یعنی جو اس کے خیال میں آ سکتا ہے وہ اپنی تمناؤں کی، خواہشات کی فہرست بنا کے اللہ کے سامنے رکھ دے گا۔ یا اللہ اس کی بھی تمنا، یا اللہ اس چیز کی بھی تمنا، یا اللہ اس چیز کی بھی تمنا۔ آخر کب تک بس ہو جائے گی اس کی؟ فیقول لہ، ایسے میں باری تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، حل تمنیت، کیا تو اپنی تمنائیں پوری کر چکا؟ اللہ اکبر، کہ تم اپنی تمنا پوری کر چکے، یعنی اپنی تمناؤں کا سارا اظہار کر چکا، اب کوئی پیچھے تمنا نہیں ہے، تم میرے سامنے رکھو، ساری تمنائیں تم نے اپنی تمناؤں کا اظہار کر دیا۔ وہ کہے گا فیقول نعم، جی، بس جو میرے بس میں تھا، جو میں سوچ سکتا تھا، ساری تمنائیں میرے مولا تیرے سامنے میں نے رکھ دی۔ فیقول اللہ، ایسے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، فإن لك ما تمنيت ومثله معه، جو کچھ تو نے تمنا کی وہ تو تجھے مل ہی گیا، لیکن اس تمنا کے ساتھ، اسی تمنا کی مقدار میں جو تو نے تمنا کی، میری طرف سے اور بھی تو لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یعنی اس تمنا کے ساتھ اس تمنا جتنا اور بھی تیرے لیے۔ اللہ اکبر۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ بندہ بہرحال جتنی مرضی چھلانگ مارے، جنت میں بھی اس کی تمنائیں محدود ہوں گی، اللہ اس سے بھی زیادہ اسے عطا کریں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے رحمت الہی لامحدود ہے، یہ حدیث بتاتی ہے نعمائے جنت کی نعمتیں لامتناہی ہیں، اور جنتی بندے کے خواب و خیال سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ چھوٹے جنتی کا اتنا اکرام اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے جنتی کے اتنا اکرام اللہ کے ہاں ہے، تو باقی کس شان کے ہوں گے؟ باقی جنتی کس شان کے ہوں گے؟ جنت کی نعمتوں کا اللہ اور نبی کے کلام میں ذکر اس لیے ہے کہ دنیا جی لگانے کی نہیں۔ دنیا میں محرومیاں بھی ہوتی ہیں، بندہ کوشش کرتا پھر بھی نہیں ملتا، کئی دفعہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ کل من علیہا فان، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے فنا ہے، اس لیے دنیا سے نظر ہٹ جائے اور آخرت پر مرکوز ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ کبھی کبھی دنیا کی بہت سے، کبھی کیا بندہ پھسلتا ہی مال پر ہے۔ ہم مال پہ بات کر چکے ہیں، مال والی حدیث، وہ فتنہ تو امتی المال، میری امت کا تو فتنہ ہی مال ہے۔ بندہ مال کو دیکھ کر نعمتوں کی تمنا کر کے پھسل جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو یہاں صحیح بندہ بد دنیا میں
وہاں تو جو تمنا کرے گا وہ بھی ملے گا اور تیری تمناؤں سے بڑھ کر تجھے ملے گا۔ تو یہ حدیث کس لیے؟ دنیا سے نظر ہٹانے کے لیے، آخرت پر مرکوز کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔